الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنی مائے ناز تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں صحیح مسلم شریف کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یہ سلسلہ فیضان علم بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء اساتذہ کے لیے ہے، اور بالعموم تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت ہی کے لیے ہے۔ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے اور قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اس فرمان ذیشان کے تحت اپنے ساتھ قلم ڈائری بھی رکھیں۔ ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا آصف صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ جو مدنی پھول ہمیں بیان فرمائیں گے تو اسے لکھتے رہیں گے، انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل سلسلہ رہیں گے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں ربیع النور شریف کی محفل، بڑی محفل، الحمدللہ بڑی رات، جسے عوام بڑی رات کہتے ہیں، 12ویں شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائی اور اپنی برکتیں خوب لٹائی، اور الحمدللہ مسلمانان عالم نے اس کی برکتوں کو لوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد جہاں پر ملک عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بربریت، وحشت اور گمراہی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کی برکت سے درندہ صفت انسانوں میں محبت اور اخوت کا جذبہ پیدا کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کریں، اور ہمارے وہ طلبہ جو جلالین پڑھتے ہیں، جو درجہ ثانیہ میں طلبہ ہیں، تو وہ ابتدائی پارے پڑھتے ہیں، الحمدللہ خزائن العرفان شریف سے تیاری کرتے ہیں، تو انہیں یہ بات مطالعے میں آتی ہے کہ اوس اور خزرج، یہ مدینہ طیبہ میں 2 بڑے قبیلے ہوئے ہیں۔ اوس اور خزرج میں 100 سال سے باہم جنگ و جدال کا سلسلہ جاری تھا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 100 سال سے جہاں جنگ و جدال تھا، قبیلے در قبیلے لڑائی میں اپنے جو شب و روز گزار رہے تھے، ایسے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کر کے انہیں بھائی بنا دیا۔ ظاہر نصیب آج ہم پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، ہم بھی وہی جذبہ ایثار، وہی جذبہ قربانی اور صبر و تحمل اپنے میں پیدا کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے دشمن کو بھی اپنا بھائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ کہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر بیٹھ گیا ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، نہ جانے کیا ہو گیا،
تو دیکھیں دشمن ہمارا بھائی نہیں، دشمن ہماری بہن نہیں، دشمن ہمارا پڑوسی نہیں، دکاندار جو پڑوسی ہے وہ ہمارا دشمن نہیں، بلکہ مسلمان کا دشمن اس کا مسلمان بھائی نہیں ہے۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ مسلمان کا دشمن شیطان مردود ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم اسے دشمن ہی جانیں، دشمن ہی سمجھیں۔ یہ ہے ہمارا دشمن، نفس امارہ اور شیطان، ان سے ہمیں دشمنی رکھنی ہے، ان کے کہے پر نہیں چلنا بلکہ ان کے کہے کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر شیطان اور نفس امارہ کے کہے کی مخالفت کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپس میں ایسی مثال قائم کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ کہنے والا کہے گا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر مسلمان کیسا عمل کرتے ہیں۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی ربیع النور شریف کے مہینہ کا جو عشرہ ہمارے درمیان پہلا عشرہ گزرا، تو اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ماہ ربیع النور شریف کی 5ویں شب، 5 ربیع النور شریف کی شب میں مدنی مذاکرہ فرمایا، تو اس میں بڑا پیارا ہمیں ایک فرمان عطا فرمایا، بڑا پیارا مدنی پھول ہے۔ یہ ایسا مدنی پھول ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے اگر اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیں گے، اپنے گھر میں سجا لیں گے، ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اس کی ایسی بھینی بھینی خوشبو آئے گی کہ ہمارے مسام دماغ معطر ہو جائیں گے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ آپ کے پاس قلم ڈائری ہے، لکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت، ملن ساری اور حسن اخلاق انفرادی کوشش کی جان ہے۔ دیکھ وال کلاک ہوتی ہے گھڑی، اس کی جان کیا ہے؟ دیکھنے والا کیا کہے گا کہ سیل اس کے اندر ہے تو وہ اس کا کانٹا چل رہا ہے۔ تو ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، ہمیں ایک مدنی مقصد عطا کیا گیا، ہمارے شیخ طریقت نے ہمیں مدنی مقصد عطا کیا، آئیے مل کر دہرا لیجئے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب اصلاح کی کوشش کریں گے، انفرادی کوشش کریں گے، تو ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو ملن ساری اور حسن اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے۔ ہم الحمدللہ بالخصوص دینی شعبے سے وابستہ ہیں، ہماری اچھائی کو لوگ بڑی دلچسپی سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بالفرض ہم سے کوئی معمولی سی بھی خطا ہو جائے تو ہوگا کیا کہ حالانکہ مسلمان سے خطا ہو تو واقعی مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی اپنے آپ کو بچائے، لیکن عوام کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بھئی جو باشرہ ہے، نمازی ہے، امامہ شریف سر پر ہے تو اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، بتقاضۂ بشریت غلطی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ عوام کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں یہ تو بالکل ہی سمجھ لیں کہ ان سے غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کسی مولانا صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے عوام ایشو بنا لیتے ہیں، تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بتقاضۂ بشریت اگر غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اصلاح فرمائیں، اچھے طریقے سے اصلاح کریں۔ ممکن ہے کہ سامنے والے کی توجہ نہ ہو، بے خیالی میں ایسا ہو گیا ہو، یا جذبات پر قابو نہ پانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، آپ اصلاح کر دیں گے، آئندہ کے لیے وہ تائب ہو جائے گا، آئندہ کے لیے وہ اچھی نیتیں کر لے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطیوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم بڑے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم دینی شعبے سے وابستہ ہیں، انفرادی کوشش میں الحمدللہ دعوت اسلامی والے پیش ہوتے ہیں۔ آپ نے مدنی چینل پر کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلہ سفر پر روانہ ہوا، ایک مبلغ کی انفرادی کوشش کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہو گیا، الحمدللہ بے نمازی بن گیا۔ ایک مبلغ کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس مبلغ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے تحریر رسالہ کسی کو پیش کیا، اس اسلامی بھائی نے وہ سمندری گنبد رسالہ پڑھا، اس رسالے کو پڑھنے کی برکت سے وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، چونکہ یہ رسالہ خاص اس موضوع پر ہے کہ جس میں ماں باپ کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، ماں باپ کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اسے اس رسالے میں بیان کیا گیا ہے۔
تو مبلغ کی انفرادی کوشش کی برکت سے جب اس اسلامی بھائی کو وہ رسالہ مبلغ نے دیا، اسلامی بھائی نے پڑھا، تو اس سے جذبہ نصیب ہوا اور اسے فکر لاحق ہوئی کہ میں تو اپنی ماں کا کتنا نافرمان تھا، اور وہ رو رو کر اس نے اپنی والدہ سے معافی مانگ لی۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ملنساری اور حسن اخلاق کے پیکر بنیں گے، تاکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہماری توجہ دلائی کہ ملنساری اور حسن اخلاق انفرادی کوشش کی جان ہے، تو انشاءاللہ ہم اچھے انداز میں انفرادی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور والا الحمدللہ پاکستان بھر کے جامعات کے طلباء سلسلے میں، چونکہ یہ الحمدللہ حیران شورا کی عنایتوں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نظر کرم سے یہ سلسلے کا نام ملا ہے، اور ہماری مجلس نے الحمدللہ اس بارے میں بھرپور تعاون فرمایا۔ اس وقت میں سارے طلباء بیٹھتے ہیں اور براہ راست مدنی پھول نوٹ فرماتے ہیں، تو ان کی تربیت کے سلسلے میں حسن اخلاق کے متعلق آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق دو لفظ ہیں، ایک حسن اور ایک اخلاق۔ حسن کا معنی تو ایک اچھا، اخلاق خلق کی جمع ہے، جس سے مراد کوئی عادت یا کوئی وصف لیا جا سکتا ہے۔ اب وصف اگر اچھا ہو تو اس میں حسن ہوگا، سبحان اللہ، اور اگر وصف برا ہو تو وہ برا ہوگا۔ تو اسی طرح حسن اخلاق اسے کہیں گے کہ جس میں اچھے اوصاف پائے جائیں، اچھے اوصاف کو حسن اخلاق کہا جائے گا۔ مثلا صلہ رحمی ہے، قناعت ہے، صبر ہے، عفو درگزر ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس سے مسکرا کر ملنا۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مسکرا کر ملے کہتے یہ بڑا بااخلاق ہے۔ تو اخلاق کا جو دائرہ کار ہے بہت وسیع ہے، اس میں بہت سارے اوصاف آ جاتے ہیں۔ اسی طرح تدبر، غور و فکر کرنا آخرت کے بارے میں، مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، صدقہ کرنا، حیا۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ سبحان اللہ، سچ بولنا، امانت، عاجزی، رحم دلی، اور مسلمان بھائی کے عیب چھپانا، اس طرح اور بھی کافی طویل فہرست ہے۔ یہ ساری چیزیں جو یہ سارے اوصاف ہیں پردہ پوشی کرنے یہ کو بھی حسن اخلاق میں آتے ہیں، شمار کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کچھ اخلاق برے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم بد اخلاقی کہہ دیتے ہیں۔ اس میں قطع رحمی، لالچ، جلد بازی، غصہ، کینہ، تکبر، ریاکاری، بغض، بخل، شماتت، بے حیائی، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، اور اپنے مسلمان بھائی کے عیب اچھالنا۔ تو یہ سارے کے سارے اور بھی طویل فہرست ہے، تو یہ سارے بد اخلاقی میں۔ تو اب جو پہلے والے اوصاف جو بیان کیے گئے ان سے اگر متصف ہو تو کہا جائے گا کہ یہ حسن اخلاق والا ہے، اور جو معاذ اللہ دوسرے اوصاف جو بیان کیے گئے برے اوصاف اگر ان سے متصف ہو، وہ اگر اس میں پائے جائیں تو اسے کہیں گے یہ برے اخلاق والا ہے۔ اس طرح حسن اخلاق ان اوصاف کا نام ہے کہ جو شریعت کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی جو حسن اخلاق کی جو مثالیں ارشاد فرمائی، تو اس کی نقیض جب آپ نے ارشاد فرمائی، چونکہ ہمارے طلباء الحمدللہ منطق پڑھتے ہیں، تو جس کو انگریزی میں اپوزٹ سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے شماتت کا ذکر فرمایا۔ تو اس کی ذرا سی، چونکہ اس کی تعریف ہمیں معلوم ہوگی، اگر ہم میں یہ برائی موجود ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے اپنی ذات سے، اپنے اندر سے برائی کو دور کریں، تاکہ یہ بد اخلاقی دور ہو، حسن اخلاق پیدا ہو جائے۔ شماتت عمومی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہوا، اس پر خوش ہونا کہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہوا، یہ شماتت کہلاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ طلباء کا چونکہ یہ سلسلہ ہے، تو اب درجے کے اندر ایک طالب علم کو استاد صاحب نے ڈانٹا، یا وہ سبق نہ سنا پایا، یا کسی بھی وجہ سے پھنس گیا، تو اب کوئی طالب علم اس کے معاملے میں خوشی دل میں محسوس ہوگا کہ اچھا ہوا یہ پھنسا ہے۔ اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ شماتت کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں طلباء
آپس میں مطلب چونکہ خاص ہمارے ساتھ طلبہ ہیں تو ہم یہیں رہ کر گفتگو کرتے ہیں جیسے آپ نے شاید فرمایا. اب مثال کے طور پہ طلبہ کو ترغیب دلائی جائے کہ نعت پڑھا کریں, کیونکہ پچھلے دنوں ہمارا اسی موضوع پر کچھ مطلب سلسلہ رہا, تو ہر ایک مسلمان کو نعت پڑھنا چاہیے. الحمدللہ اس کا جو ہے وہ سلسلہ ہمیں رکھنا چاہیے. تو اب مثال کے طور پہ کسی کو کہا نعت پڑھیں, ایک تو بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا کہ بھائی مجھے بھی نعت پڑھنی چاہیے, چلے وہ اب بیٹھے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ آواز اٹھاتے ہوئے ذرا آواز خراب ہو جائے اور دیگر ہنسیں خوش ہوں تو کیا یہ شماتت میں آ جائیں گے؟ نہیں, یہ بے اختیار ہنسی آ جانا اس کو کہیں گے, یہ تو شماتت میں نہیں کہلائے گا. ایک کہ دل کے اندر یہ کیفیت مطلب یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ وہ اس کے غم کے انتظار میں تھا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. پہلے سے ایک مخفی خواہش جسے پوشیدہ خواہش کہا جاتا ہے وہ دل کے اندر ایک موجود تھی کہ اس کو کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچے. کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے, درجے کے اندر ہو سکتا ہے, یا اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا, یا کوئی مجلس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا, یا غیر حاضری کی بنا پر اس کا داخلہ منسوخ ہو جائے, کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو ایسے معاملے پہ دل میں ایک خوشی کی کیفیت آ جانا کہ یہ اچھا ہوا, اور دل کو ایک راحت یا ٹھنڈک یعنی کہ مضموم ٹھنڈک جسے کہیں گے وہ پہنچنا, یہ شماتت کہلائے گا. یہ بے اختیار ہنسی آ جانا یا اس قسم کا معاملہ یہ شماتت میں نہیں آئے گا. احادیث طیبہ میں حسن اخلاق سے جو مسلمان متصف ہو تو اس کے لیے کیا فضائل اور برکات ارشاد ہوئے ہیں اس بارے میں؟ اس طرح کے یہ ابھی فارست کچھ میں نے بیان کی. فارست میں آپ نے دیکھا کہ کتنی یہ موضوعات کتنے شامل ہیں. اس حساب سے اگر ہم صرف صبر کے موضوع پر ہی فضائل اگر بیان کریں تو ہمارے سلسلے کا وقت شاید بہت جلد ختم ہو جائے گا. تو یہ طویل فارست ہے. اس اعتبار سے کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ حسن اخلاق, مکارم الاخلاق کا ترجمہ ہے, مختصر سی کتاب ہے. وہ طلباء کو چاہیے, بلکہ اساتذہ کو بھی چاہیے, بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے, سبھی کو چاہیے مدرسے کے ناظرین کو کہ وہ کتاب اس کا مطالعہ کریں. اس میں ایسے ایسے فضائل ہیں کہ پڑھ کر انسان کے منہ میں پانی آ جائے کہ یار ایسی ایسی فضائل مجھے مل جائیں. بالکل. تو اب جب رغبت پیدا ہوگی تو پھر عمل کا جذبہ بھی ملے گا, اور عمل کا جب جذبہ ملے گا تو عمل کرنے میں بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے. چند فضائل میں عرض کیے دیتا ہوں. میرے ہاتھ میں اس وقت جنت میں لے جانے والے اعمال, یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے. یہ بھی ترجمہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. تو اس میں سے چند روایات میں پیش کر دیتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. یعنی ایک معیار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دیا. اچھا کون, بہترین کون؟ تو اس کو بہترین فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے. سبحان اللہ. اب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں, ہم بہتر ہوں, تو ہمیں حسن اخلاق کی طرف جانا ہوگا, ہمیں یہ اوصاف اپنانے ہوں گے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور جو اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والا. سبحان اللہ. تو یہ کامل ترین مومن کی علامت جو بیان کی گئی کہ اخلاق بہتر ہوں. اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں, اگر ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں حسن اخلاق کو اپنانا چاہیے. سبحان اللہ. اسی طرح دیگر جو موضوعات یہاں پر بیان ہوئے بالخصوص ان کا جو ثواب احادیث مبارکہ میں آیا وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. جیسے سچ کا ذکر ہوا تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی سبحان اللہ. اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی. اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے, جبکہ جھوٹ
گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی کرنا، یہ بھی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ ایک روایت مسلم شریف کی روایت ہے، بہت مشہور ہے، کہ جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اب بظاہر ہم دیکھیں تو جو عاجزی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے خود کو نیچا کر کے پیش کیا، لیکن یہ دیکھا ہوگا سبھی نے کہ جو عاجزی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عاجزی نصیب کرے۔ امیر رسول توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ زبان کی نوک سے عاجزی نہیں، اے کاش دل سے عاجزی ہو۔ کہ اگر زبان سے خود کو کہا کہ جناب میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں بہت برا ہوں، میں کمینہ ہوں، لیکن یہ اگر آپ کسوٹی پر لائیں کہ کوئی اور ہمیں برا کہے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اگر اس وقت بھی ہم یہ کہیں گے آپ نے ٹھیک کہا کہ میں واقعی برا ہوں، اور بزرگان دین سے اس قسم کے واقعات منقول ہیں کافی، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ حقیقی عاجزی زبان اور دل یہ ایک ہوں، ایسی عاجزی ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عاجزی نصیب کرے۔ اسی طرح سے غصہ پینے کا ثواب بھی بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو، تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر امیر علیہ سنت بھی وضاحت فرماتے رہتے ہیں غصہ آ جاتا ہے، مجھے غصہ نہیں آتا، یہ کہنا درست نہیں۔ غصہ آ جاتا ہے، لیکن اب غصے کا امالہ کر دیا جائے۔ امالہ طالب علم بیٹھے ہیں سمجھتے ہوں گے، امالہ یہ کہ اس کو پھیر دینا، اس کا رخ پھیر دیا۔ اب اگر غصہ مسلمان کو ذلیل کرنے کا سبب بنے یا مسلمان کو معاذ اللہ قتل کرنے کا سبب بنے، اب نافذ کر دیا نا، اب اس پہ حکم لگے گا۔ اگر یہی غصہ نیکی کی دعوت کے جذبے میں اضافے کا سبب بنے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے اور اب ہمیں غصہ آیا، لیکن ہم نے سوچا کہ ہمیں انفرادی کوشش کرنی چاہیے، اب ہم نے سوچا کہ علاقۂ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شامل ہو کر دعوت اسلامی کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا چاہیے، تو یہ غصہ اب اس کو ہم نے نافذ کیا تو مثبت انداز میں نافذ کیا اپنے اوپر۔ اس انداز سے ہم اگر اپنے غصے کو پھیر لیں گے، امالہ کر لیں گے، تو یہ غصہ بھی ہمارے لیے فائدے کا سبب بن جائے گا۔ غصہ تو ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے اور 100 برس کے بوڑھے کو بھی آتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے استاد صاحب نے ہماری اس بارے میں کتنی پیاری رہنمائی فرمائی اور کتنے احسن انداز میں ہمیں یہ وضاحت فرمائی کہ غصہ کا آ جانا یہ برا نہیں، بلکہ غصہ آ جانے کے بعد اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل پر، برے کاموں پر اس کا نفاذ یہ برا ہے۔ مثلا غصہ آ گیا کسی کی حرکت پر، کسی کے غلط رویے پہ ہمیں غصہ آ گیا، اب اگر ہم اس کی بے عزتی کرنے کے لیے کچھ اقدام کریں گے تو ہم نے اس غصے کا غلط استعمال کر دیا، تو یہ ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ غصہ آ جانے پر اب مثال کے گناہوں کی کثرت ہم دیکھتے ہیں کہ گانے بج رہے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہو رہے ہیں، اب ہمیں مسلمان ہے غصہ آتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بجائے انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے کے ہم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں اور اچھے انداز میں نیکی کی دعوت دیں، ایسے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دیں تاکہ ایسے لوگ ان اجتماعات میں آئیں، نیکی کی دعوت سنیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جزاک اللہ حضور، آپ نے ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی، حسن اخلاق کے بھی جو شعبے ارشاد فرمائے، تو طالب علم ان اوصاف کے کس طرح اپنے اوپر نافذ کرے، بلکہ ایک مسلمان یوں کہا جائے، چونکہ طلبہ ہیں ہمارے سامنے تو طلبہ کو بھی ہم شامل رکھ رہے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں الحمدللہ شامل ہیں، تو سبھی
شامل مسلمان کو ان اوصاف سے کس طرح اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے؟ طالب علم کی ذات سے 4 طرح سے ایک وابستہ ہوتے ہیں لوگ. ایک طالب علم کا تعلق اپنے استاد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اس کا تعلق اپنے رفقا یعنی جو طلبہ اس کے درجے میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، یا جامعہ میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے گھر والے عزیز و اقربا یہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اور چوتھا دیگر اسلامی بھائی جو ان تینوں سے ہٹ کر ہیں، جس کو عوام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو وہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں. پھر دیگر اسلامی بھائیوں میں کیونکہ ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اس میں بھی 2 قسمیں بنیں گی کہ دیگر اسلامی بھائیوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہوں گے اور کچھ دیگر اسلامی بھائی ہوں گے. تو ایک طالب علم کو اگر حسن اخلاق اپنانا ہے، مثلا مجھے اگر عاجزی اپنانے کا ایک جذبہ ملا تو میں نے استاذ کے سامنے تو عاجزی کی، لیکن کیا میں طالب علم جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یا غصے کو کنٹرول کرنے کا میں نے جذبہ پایا، میں نے جامعہ میں اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے استاذ کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے اپنے غصے کو کنٹرول رکھا. کیا یہ کنٹرول جب میں گھر جاتا ہوں کیا برقرار رہتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا. سب سے کر لیا. اب دیگر اسلامی میں جو باہر ملے، تو باہر جب آپ ملے تو آپ صرف جامعات المدینہ کے طالب علم نہیں ہیں بلکہ آپ دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں. تو آپ کو دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح عاجزی سے، اسی طرح مسکرا کر ملنا ہوگا جس طرح آپ اپنے رفقا سے ملتے ہیں، اپنے جامعہ میں جو اسلامی بھائی آپ کے پڑھتے ہیں ان سے ملتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایک وصف اپنانے کا جذبہ رکھتا ہوں تو وہ وصف اگر دن میں میرے اندر آ رہا ہے تو رات میں بھی موجود رہنا چاہیے. اگر جامعہ کے اندر میں عاجزی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے گھر پر بھی عاجزی کرنی چاہیے. اگر میں جامعہ میں چونکہ خدام بھی ہوتے ہیں، میں سمجھایا کرتا ہوں طلباء کو اکثر کہ تکبر کے حوالے سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے، تو تعریف یہی کہ کسی مسلمان کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے. اب کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے تو استاذ کو تو حقیر جاننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ساتھ طالب علم پڑھتے ہیں تو ان کو بھی حقیر نہ جانے یہ کوشش کر لیا آپ نے. ناظم کو بھی آپ حقیر نہیں جانیں گے. وہ بواب اور جو صفائی کرنے والے اسلامی بھائی جو وہاں پر خدمت خادم کے طور پر ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، اجیر ہیں ہمارے، کیا ان کے ساتھ بھی آپ نے ایسے رویہ رکھا؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ کمی ہے. ابھی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ ابھی بالکل تکبر، اب سمجھ لیں کہ رخصت نہیں ہوا مکمل طور پر، کہ آپ نے 3 افراد کے ساتھ تو عاجزی کا مظاہرہ کر لیا اور تکبر سے جان چھڑا لی، چوتھے کے ساتھ آپ تکبر سے جان نہیں چھڑا سکے. تو جو عاجزی کا وصف ہوگا وہ ہر جگہ آپ کے اندر موجود رہنا چاہیے. تب آپ سمجھیے کہ میں عاجزی کا وصف اپنانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. یہاں پر بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں تو بہت حسن اخلاق والا ہوں، مجھ میں عاجزی بھی ہے، میں وہ درگزر بھی لیتا ہوں کا جذبہ بھی رکھتا ہوں، دل میں خوشی داخل بھی کرتا ہوں. تو آپ دل میں خوشی داخل کرتے ہیں تو استاد کے دل میں خوشی داخل کی، ناظرین کے دل میں خوشی داخل کی، والدین کے دل میں خوشی داخل کی، آپ نے بہت اچھا کیا. لیکن کیا آپ نے جامعہ کے خادم کے دل میں بھی خوشی داخل کی؟ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. استاد صاحب آپ نے ماشاءاللہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ الحمدللہ آپ چونکہ علمیہ سے وابستہ ہیں، آپ نے سمجھانے کے انداز میں اتنی پیاری تقسیم کر کے آپ نے اس کو سمجھایا ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے اس کو نوٹ کر لیا الحمدللہ. چونکہ میں کہتا ہوں طلباء کو بھی چاہیے نا کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. اب میں کہے جاؤں اور میں خود نہ کروں، تو میں نے یہ نیت کری ہے کہ میں بھی آپ جو بھی ہمارے الحمدللہ اساتذہ آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں تاکہ کہے بر عمل کی بھی صورت بن سکے. آپ نے جو تقسیم فرمائی کہ طالب علم کا ایک تعلق ہے استاد کے ساتھ، اور ایک تعلق ہے گھر والوں کے ساتھ، اور تیسرا تعلق ہے اپنے ہم جماعت طلباء کے ساتھ جو
علم دوست ہیں، طلبہ ہیں درجے کے اندر، جامعات کے اندر، اور ایک تعلق ہے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اس میں آپ نے دو تقسیم کر دی. جی جی ایک ہے ذمہ داران دعوت اسلامی کے، اور ایک عام جو مسلمان ہیں. تو آپ نے جب گفتگو فرمائی تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حسن اخلاق جو ہے وہ صفت ہے. کس کی صفت؟ اپنے قیام کے لیے محتاج ہوتی ہے ذات کی، موصوف کی. تو حسن اخلاق صفت ہے انسان کی. آپ اگر حسن اخلاق سے متصف ہونا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق آپ کی صفت بنے گا. آپ کا جن سے تعلق ہے، آپ جہاں سے وابستہ ہیں، آپ کی صفت کا اس سے تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے، آپ کی ذات سے. چونکہ موصوف جو ہوتا ہے وہ صفت کے قیام کے لیے محتاج الیہ ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ بحث کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اب اس کے لیے ظروف ہوتے ہیں، اس کے متعلقات ہوتے ہیں جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جن چیزوں کو اس سے تعلق ہوتا ہے. تو اگر حسن اخلاق موصوف کی صفت نہ ہو تو پھر یہ صفت بنے گی کس کی؟ تو پھر حال کیا ہوگا کہ کہیں تو وہی صورت ہوگی کہ خادم سے تو حسن اخلاق نہیں ہوگا، ماں باپ سے بھی ہوگا، استاد سے بھی ہوگا، کیونکہ اس کی صفت ہی نہیں. اخلاق تو ان میں تھا کہ اس کا جو ہے نا رویہ ان کے ساتھ صحیح ہو گیا. اگر اس کی یہ حسن اخلاق صفت بن جاتی تو اس کا جس سے تعلق ہوتا سب کے ساتھ اس کا اچھا رویہ بنتا. تو لہٰذا ہم اپنی صفت بنائیں. اب مثال کے طور پر کسی کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ استاد سے بھی اچھا رویہ ہے طلبہ کا، اور والدین سے تو اچھا رویہ ہے، اور کچھ طلبہ سے بھی اچھا رویہ ہے. لیکن خادم جو ہیں کتنے اچھے اسلامی بھائی ہوتے ہیں الحمدللہ، ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے. ان کے ساتھ اگر طالب علم کا رویہ اچھا نہ ہو تو پھر پتہ یہ چلا کہ طالب علم میں حسن اخلاق کی کمی ہے، یا جو بھی بد اخلاقی کرے اس میں حسن اخلاق کی کمی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بد اخلاق ہے تو اوروں کے ساتھ بھی تو اخلاق سے پیش آتا ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا حسن اخلاق کا کردار نہیں تھا، یہ کرشمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے اخلاق تھے کہ یہ ان کے ساتھ صحیح طور پر پیش آ گیا. اگر اس کے حسن اخلاق صفت اس کی ہوتی تو ہر مقام پر یہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے ہی پیش آتا. تو حضور والا ماشاءاللہ ایک استاد صاحب کے بارے میں عرض کروں کہ طالب علم جو تھے ان کے سامنے درست رہا کرتے اور ایسا لگتا کہ بڑے باادب ہیں، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ کسی کام سے ان کو مکتب میں آنا ہوا. تو وہی طلبہ کے جو اپنے استاد کے سامنے جو ہے نا وہ ادب گفتگو میں بڑا جو ہے نمایاں کردار پیش کرتے تھے، تو ناظم صاحب سے جو ہے نا وہ اس طرح گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے کوئی دوستوں سے بھی مطلب باتیں نہیں کر سکتا. یعنی کہ اچھے دوست ہوتے ہیں وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن عام جو دوست ہوتے ہیں، دنیا دار ٹائپ کے جو دوست ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں ایسی گفتگو کر رہا تھا، اور ناظم صاحب کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. تو اب اگر طلبہ ہیں تو پھر استاد سے پوچھا جائے گا کارکردگی کے بتائیں بھائی یہ طلبہ کیسے کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، یہ بتائیے. تو اب کارکردگی میں استاد تو کیا لکھے گا؟ وہ تو یہ لکھے گا کہ ماشاءاللہ اخلاقی کیفیت بہتر، مناسب، بہتر، بہترین. لیکن حقیقی کارکردگی کیا ہے کہ جس سے عمل کا جذبہ پیدا ہو اور آخرت کی سوچ نصیب ہو. شیخ طریقت تو یہی فرماتے ہیں. یہاں ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے حکایت سنائی، اس میں اگر یہ ذہن بنا لیا جائے نا کہ اگرچہ جس استاد کے سامنے ہم اپنا ایک امیج بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے باادب ہیں اور اچھے اخلاق والے، اور ناظم کے سامنے یا ہو سکتا ہے باہر بھی ایسے اسلامی میں جو باہر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر جاتے ہوں، تو ایک چیز اگر یاد رکھ لیں تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، وہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر استاد وہاں موجود نہیں ہے، ناظم موجود نہیں ہے، والد موجود نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، الحمدللہ ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے. گزشتہ سلسلے میں جو سوالات دیے تھے تو ماشاءاللہ بہت ساری میلز ہمیں موصول آئیں، اور جو جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء ہیں الحمدللہ وہ تو ہیں یہیں پر، تو ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ بھی جو ہے جوابات تحریری طور پر دے دیتے ہیں.
تو الحمدللہ جو سوال ہوا تھا جبل احد شریف کہاں واقع ہے، تو ہر مسلمان الحمدللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا، اس کی تو یہ آرزو ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے کہ مدینہ شریف میں ہے، اور اس کی یہ آرزو ہے کہ میں اپنی جاگتی آنکھوں سے وہاں جا کر جبل احد کا دیدار کروں اور اپنے ایمان کا گواہ بناؤں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جبل احد شریف کے قریب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا جان کا مزار فائز الانوار ہے؟ جی ہاں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے کہ جس میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ تو ماشاءاللہ جواب ہمیں تقریباً سارے ہی درست ملے۔ وہ سورہ توبہ ہے کہ جس میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے۔ یہ بڑی بابرکت اور فضیلتوں کے حصول کے لیے زبردست ایک مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ جیسا کہ عرض بھی کیا تھا کہ اس میں حدیث پاک میں اس کی فضیلت کے بارے میں آیا کہ جو اپنے گھر سے چلے، طہارت حاصل کر کے جائے، 2 گانا پڑھے، 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے، اتنے سارے طلبہ ہیں، راہ خدا عز و جل کے آپ مسافر ہیں، اور آپ کی فضیلتیں الحمدللہ میں آپ کو آپ کی دل جوئی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ذمہ داران جامعہ کی مجلس کی طرف سے الحمدللہ مجھے یہ سننے کو ملا تھا، یہ مجھے معلومات ہوئی تھی کہ امیر اہل سنت آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرے دین کے مسافر ہیں، تیرا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جامعات میں رہ رہے ہیں، گھروں پر ہوتے، اپنے والدین کے پاس ہوتے، بہن بھائیوں کے پاس ہوتے، یہاں پر ہیں، والدین سے دور ہیں، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے، یا اللہ ان کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری بخشش و مغفرت فرما۔ تو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ عمل مبارک میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کو ہم سے کتنی توقعات ہیں۔ ہم حقیقت میں ایسے جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شیخ طریقت امیر سنت نے استغاثہ کیا۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے اخلاق اچھے ہو، میرے سب کام اچھے ہو، میرے اخلاق اچھے ہو، میرے سب کام اچھے ہو، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ مولا کریم ہمیں بااخلاق بنا، ملنسار بنا، تیرے نیک بندے، تیرے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت جس طرح چاہتے ہیں ہم ایسے بن جائیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں بزرگوں کی دعائیں ملیں گی۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آئندہ کے لیے سوالات نوٹ فرما لیں۔ پہلا سوال ہے، بزرگوں کی فاتحہ کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ بزرگان دین کی فاتحہ کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے، کیا مسلمان جنات کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کیا مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو ان سوالات کی جوابات کی تیاری کے لیے آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل کا مجموعہ نماز کے احکام کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات وہاں پر مل جائیں گے۔ تیسرا سوال ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنے مقامات پر موجود ہے؟ نام مبارک محمد یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے مقام پر موجود ہے، یعنی کتنی بار قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے؟ ایڈریس نوٹ فرما لیں،
faizaneilm@dawateislami.net. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی